बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ खान हूँ और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद आपने मेरे वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करनी है। आज हम बात करेंगे जादू, टोना और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दुश्मन के कई तरीके होते हैं। दुश्मन बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। जिससे झगड़ा हुआ वो दुश्मन हुआ, जिससे ज़मीन का तनाज़ा हुआ वो दुश्मन हुआ, जिसका पैसे का लेन देन हुआ वो दुश्मन हुआ। लेकिन सबसे बदतरीन, सबसे घटिया और सबसे नजिस तरीन जो दुश्मन होता है वो जब आपको आपकी रूह के साथ खेलने लगता है और जो पीछे से वार करता है, जो छुप के वार करता है, ऐसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी में। क्योंकि मैं विक्टिम रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक और हैरानकुन बात मैं आपको ये बताऊं कि ये करने वाले 80% लोग जो है, 80%, मोर देन 80%, कोई और नहीं, आपका रिश्तेदार ही होता है, आपका करीबी रिश्तेदार होता है। अगर आपको किसी पे शक है तो कभी भी उनके सामने अपने कामयाबी, अपने बड़ाई, अपने इन चीज़ों का जिक्र कभी मत कीजिएगा। ये मेरा आपको नसीहत है। इस वीडियो में आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि इसकी निशानात क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं। अगर आपको भी ये मसला है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि एक तो ये भी होता है ना, दो चीज़ों में बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं। जिनका ज़्यादातर मैदा ख़राब रहता है, तो ये जो गैस्ट्रो की जो बीमारी हैं, आपकी मैदा और जिगर की वजह से भी आपको इस सेम सिमिलरिटीज़, मतलब सिम्टम्स आपको आ सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी एक दो फार्मूले में आपको बता देता हूँ, इसके साथ आप बिल्कुल, आपको एकदम पता लग जाएगा कि आपको जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है। आपने करना ये है, अपने ऊपर जितने भी, अगर आपको अपने मन भारी लगता है, आप किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, आपके साथ लोगों के साथ झगड़ा फसाद ज़्यादा हो रहा है और आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, सबसे पहले पैसों का नुकसान होता है और रातों को आपको नींद ना आते हो, ये जो मैंने सिम्टम आपको बताए हैं, ये तो गैस की बीमारी में भी यही होता है। जब आपकी दिमाग कमज़ोर होता है तो आप चीज़ों को सही तरह टैकल नहीं कर सकते, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने ये नोटिस करना है कि जो हफ्ते में 7 दिन हैं, 7 में से जो जुमरात, जुमा और पीर के दिन, ये 3 दिन आपने खुसूसी तौर पर देखना है कि इन दिनों में आपको ज़्यादा होता है, कम होता है, नॉर्मल रहता है या सेम एक ही तरह का होता है। एक चीज़ ये देखना है। और दूसरी चीज़, अगर आप नमाजी परहेजगारी हैं तो आपको नमाज पढ़ने में काहली, सुस्ती तो नहीं हो रहा है खुसूसी तौर पर, बाकी काम करने में मसला नहीं, मस्जिद चाहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, मतलब इस किस्म का अगर ऐसा फील होता है तो आपने क्या करना है, रात को, जुमरात के दिन रात को सोते हुए 101 दफ़ा अलहम्द शरीफ, जिसे सूरह हमद भी कहते हैं, आपने इसका वर्द करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि रात को आपको कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिसका ताल्लुक गंदगी और शैतान से होगा। तो फिर आपको 100% श्योर होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ, मसला आपको लगता है ये तो इत्तेफाक हो सकता है, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो जुमरात आएगा उसमें आपने दोबारा करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। अगर इससे आपको पता ना लगे, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको स्टिल प्रॉब्लम है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि तावीज़ जो होता है, तावीज़, जितने भी तावीज़ घर में है या कहीं से आपको मिलता है, तो वो सब कुछ अपने बॉडी पे ले लेना है। कोई गले में लगा दो, कोई बाजू पे चढ़ा दो, कोई इस बाजू पे चढ़ा दो। उससे आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो आपके मन के ऊपर जो बैठा हुआ है, आपको बोझ कर रहा है, आपके दिमाग को उसमें लपेट में लिया हुआ है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है,
اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے تو یہ تو آپ کو سمپل سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی صحت، آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو دوائیاں دے گا، اس سے یہ کوئی بڑی ایشو نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی ریسٹ کی ضرورت ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ مہینوں کے اندر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جادو والا چکر ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت آپ نے کوشش کرنی ہے غلط کام جس سے شیطان خوش ہوتی ہوں، تمام وہ گناہ جتنے بھی، صفائی میں سے نہیں رہنا، جو گندگی میں رہنا، جتنے بھی مطلب غلط کام اسلام نے منع کیا ہے، اگینسٹ آف اسلام جب آپ جاتے ہیں تو پھر شیطان خوش ہو جاتا ہے، آپ کو ڈیل دیتی ہے، وہ آپ کے جسم میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ایک دن وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جس دن آپ نے صحیح کام کیا نا، اسی شدت سے وہ ریاکشن دکھاتا ہے۔ پھر یہ سننے والوں کے لیے ایک عجیب کہانی ہوگی، لیکن یہ میں نے خود اپنے اوپر میں نے آبزرو کیا ہے، ایکسپیرینس ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے چیزیں۔ شروع میں تو آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ کو کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد، آہستہ آہستہ وہ آپ کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ جو جادو اور سحر ہے بہت ہی مطلب میں کہہ دوں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ کو پریشانی اتنا دکھائے گا کہ آپ سوچیں گے، آپ خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، آپ دنیا سے جانے کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ تمام سوچ آپ کو کیوں آتا ہے؟ آپ کو اس لیے آتا ہے کہ سب سے برا انسان دنیا میں آپ کو خود ہی نظر آتا ہے، میں ہی ہوں، اور یہ جتنے بھی کارنامے ہوئے ہیں یہ میری گناہ کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس کا تو کوئی تدراک دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے آپ نے گھبرانا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، چاروں قل اور اللہ لا، یہ صورتیں جو ہے، یہ آیتیں جو ہے، آپ نے ریسائٹ کرتے رہنا۔ آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم پڑھ لیا، پانی پڑھا، پھر آپ نے پی لیا یا پھر اپنے اوپر دم کیا تو ایک دم صحیح ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تو پڑھنے والا بھی ایک بزرگ ہونا چاہیے نا، وہ مقام پہ پہنچے ہوئے بندہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ، جو میرے جیسے لوگ، میں یہ کہوں گا، آپ تو ہو سکتے مجھ سے بہتر ہوں، ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ ریسائٹ کروں، ڈیفینیٹلی قرآن میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن آپ کے لیے شفا ہے، تو یہ نور ہے، لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ آپ بہت ہی پہنچے ہوئے بندے ہوں۔ عام بندے اس سے کوئی اتنا مستفید نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا نفس پوری طرح آپ کا صاف نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے روز جا کے دم کروانا ہے، کسی بھی مولوی کے پاس جا کے، ایک دن سے نہیں ہوگا، 2 دن سے نہیں ہوگا، کم سے کم 7 دن سے 15-20 دن، اس کے بعد 40 دن تک، تو پھر آپ کو یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ریلیز ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ڈرا دیتا ہے، آپ کو اس طرف جانے سے آپ کو مشکل ہو جاتی ہے، آپ سوچیں گے یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اگر ایسا سوچ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جادو ہے۔ ادروائز یہ آپ کی جسمانی بیماری ہو سکتا ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر بالکل علاج کر سکتا ہے۔ اور جو جادو کرنے والے لوگوں کو میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں، ہمارے ایک جاننے والا ایک بندہ ہے، وہ اس طرح کرتے تھے، تو وہ حج پہ چلا گیا ہے، تو حج پہ گیا تو اس کو خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آیا۔ یہ تو قرآن سنت میں ہم تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور جو بندہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے، اس کے لیے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بہن اور بھائیوں، اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کو ختم کروا دیں۔ اگر کوئی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیز یہ نہ سوچیں، 2 دن کی زندگی ہے، ان میں سے بھی ہم نے 1 دن تو گزار لیے ہیں، آدھا تھوڑا سا زندگی رہ گئے ہیں، ایسا نہ کرو، ورنہ اس دن آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اور جو بھی مطلب جس کسی کو بھی میں نے جو بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں، جو بھی علاج بتایا ہے، اس سے اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو نیچے لنک سیکشن میں آپ مجھے میسج کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو میں کمنٹس میں آپ کمنٹس کریں، مجھ سے رابطہ کریں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بے لوث خدمت، بے لوث، کچھ پیسے لینے والے بھی ہیں، لیکن وہ کام تو کرتا ہے لیکن وہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں۔
بالکل بغیر پیسے کی یہ چیزیں ختم کرنے والے لوگ میرے پاس موجود ہیں. میں ان سے آپ کا ملاقات کروا سکتا ہوں, ان سے آپ ملا سکتا ہوں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے لازمی طور پر ان چیزوں کو پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ختم ہو جائے گا. اگر ہو سکتا ہے کسی کو کالا جادو ہو گیا ہو یا پھر کوئی ہیوی قسم کا عمل آپ کے اوپر کرایا گیا ہو تو آپ سے یہ ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں عامل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. لیکن عامل بھی اس زمانے میں اس سے عامل سے بات کرنی ہوگی جو بالکل مطلب خدا و رسول کے حکم پہ چلنے والا ہو. ورنہ ایک مثال ہے نا, ایک تو خدا سے ڈر, اگر خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو اس سے ڈر جو خدا سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پھنسا دیتا ہے. آپ خصوصاً ہمارے جو لیڈیز جو طبقہ ہے اس کے لیے وہ تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ مختلف قسم سے اس کو ہراسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی اب دیکھو کیا کیا اس کی فلمیں بنتی ہے, پھر اس کو اور بلیک میل ہو جاتا ہے, پھر اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر اس کے دوستوں کے ساتھ ملنے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا. کسی کو بھی شک ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ پیرامیٹر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ایکچوئل میں آپ کو بیماری کیا ہے, آپ کا روحانی ہے یا جسمانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو گیسٹرک ہے, آپ کو آپ کی معدہ صحیح نہیں کام کر رہا, آپ کی جگر میں مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے آپ کو تنگ ہو رہا ہے, تو پھر اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے امید ہے ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, جو میں نے باتیں میسج آپ تک پہنچانا تھا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. چینل پہ اگر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی جو انفارمیٹیو آپ کی جو فائدہ مند جو ویڈیوز ہیں آپ کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.